عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي جحيفة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وجوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. رواه البخاري في صحيحه في کتاب الوضوء. معزز سامعین کرام، طہارت کے تعلق سے پانی کا بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور پانی کے بارے میں کل کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی. یاد دہانی کے طور پر ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ پانی کے تعلق سے کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ پانی طاہر ہے اور مطہر ہے. طاہر کہتے ہیں کہ پانی خود پاک ہے، بذات خود وہ پاک ہے، اور مطہر کا مطلب یہ ہے کہ پانی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے لیے پانی کام آتا ہے. اور طہارت کے تعلق سے جو بنیادی چیز ہے جس سے طہارت لیا جاتا ہے، اس میں بنیادی چیز پانی ہے. سامعین کرام، کل ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ پانی اگرچہ طاہر ہے، مطہر ہے، یعنی بذات خود پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا ہے، لیکن بعض حالتوں میں پانی ناپاک بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے تعلق سے ہم نے احادیث اور علماء امت کے اقوال کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے، پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے، اور اس ناپاک چیز کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ یا اس کا ٹیسٹ یا اس کی بو یعنی اس کی مہک ہے، اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اور اس کے اوپر اہل علم میں سے اکثر اہل علم کا اتفاق ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر پانی میں ناپاک چیز گر جائے اور اس سے پانی کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو اگر بدل جائے تو پھر پانی ناپاک ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، کل ہم نے تاکید کے ساتھ زور دے کر کے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ پانی کا رنگ، اس کا ٹیسٹ اور اس کا مزہ جو بدلے گا وہ ناپاک چیز کے گرنے سے بدلے گا. اگر کوئی پاک چیز پانی میں مکس ہو جائے، اگر کوئی پاک چیز پانی میں مکس ہو جائے تو اس سے اگر پانی کا رنگ بدل جاتا ہے یا اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے یا اس کا بو بدل جاتا ہے تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، اگر کوئی پاک چیز مل جائے پانی میں اور اس سے اگر پانی کا رنگ بدلتا ہے تو پانی پاک ہی رہے گا. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل کے طور پر موجود ہے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز کی. ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت آئے جب ہم ان کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے، یعنی وہ مر گئی تھی، مرنے کے بعد ہم ان کو غسل دے رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کو 3 مرتبہ نہاؤ یا 5 مرتبہ غسل دو، یا جتنی پاک ہونے کی ضرورت ہے اتنی مرتبہ ان کو غسل دو، اور اور اس کے بعد اس کو پانی سے جو غسل دو تو پانی کے اندر تم بیری کا پتا بھی ملا سکتے ہو. اور وَجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، اور جب اخیر میں جب نہانا ہو تو اس میں کافور ملا دو اور اس کے بعد اس کو نہاؤ. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ بیان کرتی ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک گنبد میں تشریف فرما ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ٹب میں غسل کیا کہ جس ٹب کے کنارے میں جو ہے آٹا لگا ہوا تھا، یعنی آٹا لگے رہنے کی وجہ سے آٹا کا جو ہے اثر اس پانی کے اندر دکھ رہا تھا، اور اسی پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے ٹب میں غسل کیا جس میں آٹے کا اثر موجود تھا. تو اب دیکھیے، کافور پاک چیز ہے، وہ پانی کے اندر مکس ہوا، ظاہر سی بات ہے کافور کے مکس ہونے سے خوشبو میں جو ہے تبدیلی ہوگی، ٹیسٹ میں تبدیلی ہو جائے گی. اسی طرح سے آٹا بھی اپنا ایک مزہ رکھتا ہے، اس کے ملنے کی وجہ سے بھی وہ پانی پاک تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی ناپاک صرف اسی وقت ہوگا کہ جب اس میں ناپاکی کا ملاوٹ ہو اور اس سے اس کا ٹیسٹ بدلے یا اس کا رنگ بدلے یا اس کا مزہ بدلے، اس کی بو بدلے، اس کی مہک بدلے۔ اگر پاک چیز اگر پانی میں گر جائے اور اس سے پانی کا رنگ بدل جائے یا اس سے پانی کا مزہ بدل جائے یا اس سے پانی کی بو بدل جائے، اس کا مہک بدل جائے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پانی آدمی استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد جو پانی بچ رہتا ہے وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہے، دونوں طریقے سے۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے نا، اب وضو کر رہا ہے تو ایسے دھوتے ہوئے پانی نیچے گر رہا ہے، یہ پانی ناپاک نہیں ہے، الا یہ کہ ناپاکی میں جا کے مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن جیسے گر رہا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ دوسری بات، پانی سے آدمی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے اور غسل کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا ہے وہ بھی پانی ناپاک نہیں ہے۔ اس کی کمپلیٹ دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ روایت ہے، یہ روایت صحیح البخاری کتاب الوضو باب استعمال فضل وضوء الناس، یعنی لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو کام میں لانا، اور حدیث نمبر ہے 187 180 پر 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی رسول ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی لینے لگے، وضو سے بچے ہوئے پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور دوران نماز میں آپ کے سامنے ایک نیزہ گاڑا ہوا تھا سترے کے طور پر، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے سترے کے طور پر نیزہ گاڑا ہوا تھا۔ حدیث سے تو کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لوگ لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حدیث نمبر 189 ہے صحیح البخاری کتاب الوضو کی، کہ محمود بن ربیع سے روایت ہے، یہ وہی محمود ہے جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں سے پانی سے کلی فرمائی تھی اور جب وہ بچے تھے۔ اور عروہ اور مسور یہ دونوں بیان کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کرتے تھے، یعنی دھکا مکی کرتے تھے کہ ہم لے لیں۔ اور اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب المرضى کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہوا پانی میرے بدن کے اوپر بہایا جب میں بیمار تھا۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ اس بات کی پختہ اور پکا ثبوت ہے کہ آدمی اگر کوئی پانی کو استعمال کرے تو اس کا بچا ہوا جو پانی ہوگا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ بات بالکل بغیر دلیل کے ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک ٹب کے اندر غسل کیا۔ اب ٹب کے اندر غسل کر رہے ہیں، آپ بھی غسل کیجئے تو آپ آبزرو کیجئے گا، تجربہ آپ کو ہوگا کہ آپ بالٹی سے پانی جب نکال کر کے غسل کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پانی کا حصہ جو ہے بالٹی کے اندر بھی جاتا ہے، پانی ہی کا حصہ ہر حال میں بالٹی کے اندر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے پانی سے غسل کیا، اور جب وہ غسل کر لیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی پانی سے وضو یا غسل کرنے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں جنوبی تھی، آپ اس پانی کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، یہ جو پانی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اہل علم نے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر آدمی پانی استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا یہ کہ اگر نجاست وغیرہ دھونے کے لیے پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ پانی تو ہر حال میں ناپاک ہو، کیونکہ نجاست کو دھونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر ہاتھ دھوتا ہے آدمی، چہرہ دھوتا ہے اور اس سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، پانی کے تعلق سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آنے والے دروس میں پیش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب گہرائی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔